جماعت احمدیہ ہے اور جو اس کو فرقہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں جو ہمارا پرسیپشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک عام احمدی زندگی میں ایک بار اس چیز پہ تحقیق کر لے کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ہم لوگ کون ہیں۔ جو شخص جس تک بھی تیری دعوت پہنچی ہو اور وہ تیرے پہ ایمان نہ لائے تو ایسا شخص میری نظر میں اللہ اس کہہ رہے ہیں یہاں پہ مرزا کے مطابق مسلمان نہیں۔ بشیر احمد احمدی اس نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کفر کی اسی کیٹیگری میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا بیٹا اس کی زندگی میں جس نے اس پہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہم ایک عام احمدی سے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی کتابوں کو پڑھو، ہمیں نہ پڑھو۔ دین اسلام کوئی موم کا ناک تو نہیں ہے کہ جس نے بھی جہاں مروڑ دیا اور جدھر مرضی اس کو لے گیا؟ میں جتنی زیادہ باتیں کر رہا ہوں نا، ہر چیز کا ثبوت کوئی ہم سے مانگے، آپ کے پلیٹ فارم سے آپ سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی ہم نے بات کی ہو حوالہ ہم سے مانگا جائے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کیسی باتیں ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ اور بھی گھپلے جو ہے نا کرپشن کے واقعات اور معاملات اور دو نمبریاں اور یہ چیزیں جو اندر چل رہی تھی وہ بھی ان کو بڑا تشویشناک لگا کہ ایون ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا کال ہوتا ہے اور ایک اس کا فعل ہوتا ہے، ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے عملاً بھی بہت مسئلے نظر آئے اور انتہا درجے کی غلاظتیں مجھے نظر آئیں جماعت کے اندر، جو کہ میں چونکہ ایک ہائی آپ کا بیٹا تھا میں اکثر پردے ڈالتا رہا، لیکن بعد میں جا کے ایک جگہ پہ آپ کو آتا ہے کہ اینڈ ہو جاتی ہے بات۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کو کیا ہوا تھا، انجیل نازل ہو رہی تھی اور کنجری سے تیل ملوا رہا تھا۔ یہ میں نے کوٹ اینڈ کوٹ بات آپ کو بتائی ہے۔ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ کون مراد ہے، کوئی آدمی بتا دے کہ یہ زبان ہے۔ اب یہ آپ کو اس طرح زبان کے نمونے دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسیح کو یہی دیکھا ہے، اور پھر وہی بات ہمیں کوٹ کرنی پڑتی ہے کہ ساری زندگی چتڑوں پہ کوڑے کھاتے رہے۔ یار یہ کوئی زبان ہے کہ جناب نہیں، وہ تو عیسائیوں کے فرضی مسیح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ قرآن کا کیا حکم ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ یہ سچے اللہ کے بارے میں زبان دراز کریں گے۔ اور یہ تو مرزا صاحب قرآن کے خلاف چلے گئے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یا بھائی یہ بات حالت وضو میں بیٹھ کے ان کی یوتھ سے ملاقاتیں UK میں کر کے کینیڈا میں آن لائن بات چیت کر کے اس بیس میں بات یہ کر رہا ہوں۔ میجورٹی آف دیئر یوتھ فار آل پریکٹیکل ریزنز دے آر ایتھیسٹ۔ جو لوگ بعد میں لوری جماعت بنے ان کو جب یہ ادراک ہو گیا کہ ہمیں گدی نہیں ملنے والی، گدی جائے گی مرزا صاحب کی فیملی میں۔ جب مرزا صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جب سیکنڈ کیلف بن گیا and they lost all their hopes for any leadership positions، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ہم اب قریب ہو جائیں دیگر مسلمانوں کے۔ عراق میں جب مسلمانوں کے اوپر جو طوفان ٹوٹا، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جو ان کی اپنی چھپی ہوئی ہیں۔ قادیانیوں نے باقاعدہ اپنے لوگ بھیجے جو وہاں پہ مل کے لڑے مسلمانوں کے خلاف، اور جب عراق کے اوپر وہ آفت ٹوٹی تو قادیان میں جشن منایا گیا۔ کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں تم میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے مظالم کو کور دیا وہی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں، یعنی جن کو ہم لوگ قادیانی کہتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ وائی از اٹ such a problem for Muslims؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آج ہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ میرا جو ایک اور گاؤں بنتا ہے کینبرا آسٹریلیا، جہاں سے میں نے اپنے ماسٹرز کیا تھا IT میں، وہاں سے ایک شخص تشریف لایا ہے اور بڑے ہی کمال قسم کے کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد امتیاز، اور ماشاءاللہ ان کا بہت زبردست کام ہے جی۔ یہ وہاں پہ ANU میں بھی مسلم چیپلن ہے، اور خاص طور پر آسٹریلیا کے اندر جو پرزنز ہیں وہاں پہ بھی چیپلن ہے۔ الحمدللہ ان کا کام اس فیلڈ میں، جس کو آج ہم نے ٹاپک بنایا ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں، اس پہ ان کا بہت کام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو انٹروڈیوس ہم ٹو مائی شو۔ امتیاز بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ جی ضیاء بھائی، تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز ایز ویل۔ تو بہت میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں الحمدللہ یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے چلے ہیں
وہ ٹاپک بہت اہم ہے. تو سب سے پہلے میں ذرا آپ کی ذرا دینی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے لوگوں کو، تاکہ وہ ایک اوور آل وہ بھی مل جائے، پکچر بھی مل جائے کہ آپ بیسیکلی کیا کام کر رہے ہیں. سو الحمدللہ آپ اس وقت کینبرا میں ہیں اور آسٹریلیا میں، جو کہ ان کا کیپٹل سٹی بھی، اور اتفاق سے کینبرا اور اسلام آباد کے اندر بہت ساری چیزیں کامن ہیں. ان دونوں کے پیچھے ڈیزائن جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں کینبرا میں ہوتا تھا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی اپنا ایک پیر صحابہ بنایا ہوا تھا ماؤنٹ اینزلی کی شکل میں، اور اکثر وہاں پہ ہم جاتے تھے جس طرح یہاں پہ پیر صحابہ کی سیر کرتے ہیں. سو بہرحال اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے کام کا تھوڑا تعارف کرا دیں. واٹ ایگزیکٹلی آر یو ڈوئنگ ان کینبرا، وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا، اس میں ضیاء بھائی اس طرح ہے کہ ایک تو الحمدللہ 2014-15 سے ہم کنٹینیوسلی نان مسلمس کو دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے دی میسیج آف اسلام. اور اس میں ہمارا فوکس ہے یہ کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا. اس حوالے سے ہم مختلف پبلک پلیسز پہ جا کے، جس طرح آپ خود کیمرہ سے واقف ہیں، ہم گنگالن میں، اسی طرح سیوک سینٹر کے پاس، ٹگرے میں، کنگسٹن میں، ڈکسن میں. تو یہاں پر الحمدللہ ایوری ویک ہم یہاں پہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اسٹال لگاتی ہیں اسلامک انفارمیشن کے حوالے سے. اسٹریٹ دعوت ٹائپ ایکٹیویٹی ہے، اور جس میں ہمارا جو ساری جو ہماری انسپریشن ہے وہ بیسیکلی آئرہ سے ہے. آئرہ سے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں، آئرہ کا ماشاءاللہ بہت کام ہے، اور ہماری بھی انسپریشن کے پیچھے یعنی آئرہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں پہ اسٹریٹ دعوت ایکٹیویٹیز کو لے کے آنا. اچھا، میں اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، جو کہ آپ کا جماعت احمدیہ ہے، اور جو اس کو فرقہ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ جو گروپ ہے، اس کے بارے میں جو ہمارا پرسیپشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایک گروپ ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تو مطلب ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد کو، تو ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں مانتے نبی، لیکن آپ ان کو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پورے مسلمان امت جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر باقاعدہ اس کو لیگل سینس میں بھی دیکھا گیا اور قانون سازی کی گئی، اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ یہ دین اسلام سے خارج لوگ ہیں اور یہ ٹیکنیکلی کافر ہیں. تو اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہ جو ایک سوال آتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا ذرا بتائیے گا کیا جواب ہے؟ اچھا، اس میں نا ضیاء بھائی ایک میں شروع میں ایک ڈسکلیمر کے طور پہ ایک بات کر دوں کہ بھلے وہ بات چیت جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، بھلے ابھی ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، ہماری ساری بات چیت کا جو محور ہے نا وہ احمدیہ آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ باتیں اس کے لٹریچر میں موجود ہیں. صحیح. ایک عام احمدی وہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ سیپریٹ ڈسکشن ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اہم بات ہے یہاں. ویری ویری ٹرو. اور اس میں دیکھیں ضیاء بھائی جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ان کو مسلم نہ سمجھنا، میں کہتا ہوں کہ ایک عام احمدی زندگی میں ایک بار اس چیز پہ تحقیق کر لے کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ہم لوگ کون ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ان کے بانی ہیں جماعت کے، انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ اے مرزا، جو شخص جس تک بھی تیری دعوت پہنچی ہو اور وہ تیرے پہ ایمان نہ لائے تو ایسا شخص میری نظر میں اللہ اس کہہ رہے ہیں یہاں پہ مرزا کے مطابق مسلمان نہیں ہے. اب یہ بات اس کی تحریر میں آ گئی. اس کے بعد جماعت احمدیہ کی ہائرارکی کے اندر نا جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آدمی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ ان کی جماعت کا سیکنڈ خلیفہ بنا. صحیح. اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، خواہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، ایسا آدمی پکا کافر ہے. کافر نہیں، پکا کافر ہے. صحیح. اب اس کے بعد آگے چلتے جائیں، مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اس نے کہا کہ مرزا، اور یہ بات اس نے اپنے باپ یعنی مرزا غلام قادیانی سے باقاعدہ ثابت کی. صحیح. اس نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرنے والا شخص کفر کی اسی کیٹیگری میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا شخص. اب مجھے بتائیں ضیاء بھائی کہ ان ساری باتوں کی روشنی میں ان کے نزدیک ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ نان مسلم کا. یہ نان مسلم کا ہے. پھر خود کو ان کا یہ کہنا کہ وی آر دا ٹرو مسلمس. اب ٹرو مسلم کے مقابلے میں جو شے وہ کیا ہوگی؟ فالس ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں اپنا بھائی بات یہ ہے کہ عام احمدی سے بھی یہ بات چھپائی گئی ہے اور ایک پبلک نیریٹو ڈسیپشن کے دور پہ دیا گیا کہ جی دیکھیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن دیکھو ہماری تکفیر کر دی گئی، ہمیں قانونی طور پہ کافر قرار دے دیا گیا.
سو وہ جو کہتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نان، یہ تو پھر اس کے خلاف جا رہی ہے بات. ضیاء بھائی اس کے اوپر سن لیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنی کتاب مضامین بشیر، اس کی جو کتاب ہے، اس کے کلیکشن، اس کے مضامین کا جو پبلش ہے، جماعت نے خود پبلش کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جس وقت تک لوگ ہم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے، تو اس نے کہا کہ جنگل کے درندوں کے ساتھ تو ہماری دوستی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. صحیح. پھر اس نے کہا کہ دو قوموں کو جدا کرنے والے جتنے عوامل ہو سکتے ہیں وہ مرزا صاحب نے کر دیے. مثلاً آپس کی شادیاں نہیں ہو سکتی، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک ضیاء بھائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا بیٹا اس کی زندگی میں، جس نے اس پہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا، وہ فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد اس کے جماعت خود یہ بتا رہی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ بھائی آپ لوگ ہم سے بلونگ نہیں کرتے. ہوا ضیاء بھائی یہ ہے کہ 1974 میں جب ان کو قانونی طور پہ ان کو موقع دیا گیا پہلے اپنی بات رکھنے کا، ان کو پورا موقع دینے کے بعد جب اپنا مقدمہ ثابت نہ کر سکے تو ان کو قانونی طور پہ جب کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بدلا. کیوں بدلا؟ ناؤ دے وانٹ ٹو گیٹ سمپتھیز، ایک وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے. ورنہ ضیاء بھائی ان کا لٹریچر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا میرا تھیسس ماسٹرز کا وہ تکفیر پہ ہی ہے کہ جماعت احمدیہ نے جو پوری امت کی تکفیر کی پہلے، اس کے بعد معصوم بن کے بیٹھ گئے. ہم ایک عام احمدی سے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی کتابوں کو پڑھو، ہمیں نہ پڑھو، اپنی کتابوں کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے. مرزا غلام قادیانی سے ایک آدمی پوچھتا اس کی کتابوں میں، اس نے کہا مرزا صاحب کہ کیا میں نماز پڑھ لوں باقی مسلمانوں کے پیچھے؟ اس نے کہا نہیں، اپنی نماز پڑھو، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہماری مسجدیں ان کے کنٹرول میں دینے والا ہے. یہ ان کی کتابوں میں موجود. پھر یہ کہتے لو فار آل. صحیح. اچھا، مجھے جو آپ کی بات سے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ ایک تو کفار کا معاملہ ہوتا ہے نا جو ڈفرینٹ ہے، ان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ اس سینس میں کہ فار ایگزامپل یہ ایپل کا ایک پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ ہے کہ ایک اور کمپنی آتی ہے، وہ بھی ہے، وہ ایپل نہیں ہے لیکن وہ ایپل کا لوگو یوز کرتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی. لیٹ سپوز کہ وہ کمپنی جو ہے وہ یہیں اسلام آباد میں کہیں پہ چھوٹی سی بنا دی کسی بندے نے، اور وہ اس کمپنی کے اندر فون بنا رہا ہے اور ایپل کا لوگو بھی لگا رہا ہے اور پیکیجنگ بھی ایپل والی کر رہا ہے اور دکھا بھی یہ رہا ہے کہ بھئی یہ فون ایپل کا فون ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصل ایپل ہے وہ ایپل نہیں ہے، وہ بیسکلی کوئی فیک برانڈ ہے. تو اب ظاہری بات ہے جو ایپل کمپنی والے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا وہ اس کو مان لیں گے کہ بھئی آپ چونکہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جی آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کو ہی نہیں فالو کر رہے، آپ تو کسی طریقے سے بھی نہیں آ رہے. کیونکہ ظاہری بات ہے دین اسلام کوئی موم کا ناک تو نہیں ہے کہ جس نے بھی جہاں مروڑ دیا اور جدھر مرضی اس کو لے گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دین کی جو تراث ہے، جو ہمارے دین کی ایک لیگیسی ہے، وہ اتنی رچ اور ہسٹورک ہے. یعنی اس میں بہت سارے ہمارے سورسز آف نالج ہیں. فار ایگزامپل ایک تو اللہ کی کتاب ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ قیاس، اجماع وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور جس چیز پر اجماع ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی کسی باطل چیز پر یا غلط چیز پر اجماع نہیں کر سکتے. اور اس مسئلے پر بھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے تو عدالت میں بھی بات چلے گی، سینٹ میں چلے گی، جہاں پہ اس کے اوپر پراپر ہیئرنگ ہوئی اور پھر قانوناً شکل آئی، تو اس میں تمام مکاتب فکر کا اجماع ہو چکا اس کانسیپٹ پر، کیونکہ مسئلہ اتنا سنگین تھا. یعنی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو نان مسلم ہے نا، جو کہ باقاعدہ طور پر ہمیں پتہ ہے وہ نان مسلم ہے اور وہ کلیم بھی کرتا ہے کہ فار ایگزامپل عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں ہندو ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم، لکم دینکم ولی دین. لیکن ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہی ہوں، لیکن البتہ میں آپ کے جو کور بلیف جو ہے، کیونکہ دیکھیں یا تو ہوتا ہے نا کوئی فروعی اختلاف ہوتا ہے، یعنی یہ تو کور بلیف کا حصہ ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ محمد رسول اللہ کے آگے بھی کسی کو لے کر آنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ اصل مجھے لگتا ہے اصل کور مسئلے کا جو ہے نا جڑ وہ یہاں پہ. اچھا دوسرا اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ اگر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ باوجود اس کے کہ کور بلیفز کے ساتھ یہ ڈس ایگری کر کے پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہ صرف ایک اس کا آسپیکٹ ہے. اس سے اوپر آسپیکٹ یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. بالکل. اب یہ جو دوسرے والی بات ہے نا یہ چھپائی گئی ہے. بالکل. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پوری بات دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہم سے اختلاف کرے، ہمیں جو مرضی کہے، لیکن بات پوری کرے اپنے لوگوں کے سامنے. تکلیف کی بات یہ ہے، اور جو لوگ اس جماعت سے نکلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری زندگی ان باتوں کا علم نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا. جو اب یہ جماعت احمدیہ کا پبلک نیریٹو وہ کیا ہے کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہے
بس وہ مسلمان ہے. یا اس سے بڑھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ جو آدمی جو حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارے والی نماز پڑھے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے تو وہ مسلمان ہے. بھائی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی آدمی کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر سکتا ہے جس کے بعد اسلام سے نکل جائے؟ یعنی یہ نواقض الایمان والی بات ہے. تو ایک اور شخص کو نبی ماننے کے بعد, مسلمان تو ہوئے, ایک اور شخص کو نبی ماننے کے بعد وہاں سے نکل گئے, یہ حصہ چھپا لیا جاتا ہے. اور دیکھیں یہ بتائیں آپ ضیاء بھائی, ان کے نزدیک, اور میں جتنی ضیاء بھائی باتیں کر رہا ہوں نا, ہر چیز کا ثبوت کوئی ہم سے مانگے, آپ کے پلیٹ فارم سے آپ سے رابطہ کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہماری ذمہ داری ہے, کوئی ہم نے بات کی ہو حوالہ ہم سے مانگا جائے. ٹھیک ہے. ان کی جماعت نے کہا ہے کہ لاہوری جماعت جو ان کا ایک سیکٹ ہے, بالکل بالکل, اور جمبا گروپ, عبدالغفار جمبا جرمنی میں ہے وہ, اس کا گروپ جو مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں, سچا مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پکے کافر ہیں, جہنمی ہیں, گمراہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو دونوں گروپ ہیں, پہلی بات کہ وہ قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں, ذبیحہ بھی کھا رہے ہیں, نماز بھی تمہارے والی پڑھ رہے ہیں, قادیانی کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد وہ مرزا صاحب کو بھی مان رہے ہیں ایون دو وہ جہنمی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل بات ہے کہ مرزا صاحب کو ماننے کے علاوہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ ان کا اصل ہے, اس کو چھپا لیا جاتا ہے. اچھا, یہ جب بات آتی ہے تو ہم لوگ اکثر اوقات, میں نے بھی ایک دفعہ اپنی ایک پوڈ کاسٹ پہ ایک ایکس احمدی کو انوائٹ کیا تھا, الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی پوڈ کاسٹ تھی, اور انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں جماعت کے اندر کے جو معاملات ہیں, نہ صرف یہ کہ عقائد کے اعتبار سے, اور وہ بڑے ہائی اپ جو احمدی جماعت کے اندر بڑے ہائی اپ اوفیشل تھے, ان کے وہ برخوردار تھے, اور انہوں نے پھر بتایا کہ جی کس طرح سے ایک تو کچھ باتیں جو چھپائی جاتی ہیں, نہیں بتائی جاتی, ایک پبلک نیریٹو ہے اور پھر ایک اندر کی بات ہے جو اصل بات ہوتی ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کیسی باتیں ہیں, اور پھر یہ کہ کچھ اور بھی گھپلے جو ہے نا, کرپشن کے واقعات اور معاملات اور دو نمبریاں اور یہ چیزیں جو اندر چل رہی تھیں, وہ بھی ان کو بڑا تشویشناک لگا. کہ ایون ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا کال ہوتا ہے اور ایک اس کا فعل ہوتا ہے, ایک اس کا عمل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے عملاً بھی بہت مسئلے نظر آئے, اور انتہا درجے کی غلاظتیں مجھے نظر آئیں جماعت کے اندر, جو کہ میں چونکہ ایک ہائی آپ کا بیٹا تھا, میں اکثر پردے ڈالتا رہا, لیکن بعد میں جا کے ایک جگہ پہ آپ کو آتا ہے کہ اینڈ ہو جاتی ہے بات. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ اکثر اوقات جب آپ ان کے ساتھ ڈبیٹ یا بحث یا کوئی ڈسکشن کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ آپ کو ان سوالوں پر لے کے آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت بات کے سوال ہیں. مثال کے طور پہ وہ آپ سے ٹیکنیکل ڈبیٹ کریں گے کہ جی وہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے, اور خاتم النبیین کیا تھا, اور یہ کیا تھا. مجھے لگتا ہے اصل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آخرکار ہمارے پاس کوئی تو کرائٹیریا ہوگا اس کو چیک کرنے کا کہ یہ نبوت کے اس دائرے اس کرائٹیریا پر اترا یا نہیں اترا. یعنی ایون یہاں تک کہ جب ہم کسی کرسچن یا جو سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ہمیں بتاؤ نبی ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم خود بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے سب سے پہلے اپنے اخلاق میں بہت پائے کا آدمی ہونا چاہیے, یعنی اپنے اخلاقی طور پہ وہ ایک بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ہوگا, یعنی کہ اور وہ نبوت سے پہلے بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ نبوت کے بعد اللہ معاف کرے کوئی ایسا شخص تھا جو کہ مشرک اور یہ اور وہ تھا, اور ایک دم سے پھر وہ اسلام میں یعنی ایک دم سے نبوت آئی تو ٹھیک ہو گیا. کیونکہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمیں بھی پتہ ہے حدیث میں کہ کوئی بھی شرک پہ نہیں تھا. تمام انبیاء جو ہے وہ شیپرڈز ہوا کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, بڑے سمپل مینز میں رہتے تھے, اور دیگر حرام چیزوں سے دور رہتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے دیتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ اس کا کردار ایسا ہوگا. دوسری بات یہ اس سے کبھی بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہوگا. جھوٹا وہ ہی نہیں, اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر وہ نبی ہے ہی نہیں, پہلی بات ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس نے کئی پیشن گوئیاں کی ہوں گی, اس نے کئی پروفیسیز کی ہوں گی. اچھا, وہ پروفیسیز بھی جو ہیں وہ کلیئر کٹ ہوں گی, گھوم پھر کے نہیں ہوگی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ امتیاز بھائی کل ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات میں خوبصورتی آ جائے, ہو سکتا ہے کہ زوال آ جائے, اب دیکھیے ہوتا, اب میں یہ اس طرح کی کوئی لفاظیاں کر کے بتا دوں لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں میری بات کو اگر آپ نے توڑنا مروڑنا ہو تو وہ کسی ڈائریکشن میں بھی بات جا سکتی ہے. جیسے ایک بندہ تھا نوسٹرڈامس کے نام سے, وہ بڑا یعنی جو ہے نا بتاتا تھا چیزوں کے بارے میں, لیکن ایون نوسٹرڈامس جس کو بڑی دنیا مانتی بھی تھی اس سے بھی ہزاروں غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی کہیں کہیں تکا لگ گیا تو لگ گیا, لیکن اس کی بھی تحریریں اگر آپ دیکھیں تو اس نے بھی بڑی ایمبیگوس سی باتیں کی ہیں. مطلب اس نے کہا کہ جی ریڈ آرمی آئے گی تو وہاں سے, اب ریڈ آرمی سے کیا مراد ہے آپ کی, مطلب کسی نے کہا وہ چائنا ہے, کسی نے کہا وہ رشیا ہے, کسی نے کہا فلانا ہے. اب جس نے کہیں پہ توڑنا مروڑنا ہے وہ لے جاتا ہے. لیکن جہاں پر بھی نوسٹرڈامس نے کلیئر کٹ بات کی ہے نا, ادھر اس نے منہ کی کھائی ہے. جہاں پہ اس نے کوئی تاریخ بتائی ہے یا اس نے کوئی اور چیز کی ہے. تو ایک نبی جو ہوتا ہے وہ ایک تو جو پروفیسیز کر رہا ہوتا ہے وہ ایک تو پروفیسیز کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ پروفیسیز بڑی کلیئر ہوتی ہیں, اور تیسری بات یہ ان میں سے
ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوتی. وقت بتاتا ہے کہ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اگری کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کم از کم ان پہ تو اتر جائے نا پورا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو ہے نا مرزا غلام احمد پہ. اچھا پہلی چیز ہم بات کرتے ہیں کردار کے اعتبار سے. یعنی میرا اپنا جو مشاہدہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے یعنی کوئی ہمارے ساتھ کوئی احمدی جو جماعت سے ہوتا ہے وہ کوئی آپ سے ڈسکشن کرتا ہے یا بات کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹاپک یہ ہوگا, مثلا کسی سے آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہو جی ٹاپک یہ ہوگا, آپ اگر کہتے ہو نا ان سے کہ جی ہم مرزا غلام احمد کے کردار پر بات کریں گے, میرا تو خیال ہے کہ وہ زہر پی لیں گے, وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں آخر کیوں, آپ کی بھی کئی دفعہ ڈیبیٹس وغیرہ ہو چکی ہیں, آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں دیکھیں آپ نے کئی ساری باتوں کو ٹچ کیا کہ میں اس کو ون بائی ون ٹچ ہاں بھی ون بائی ون چلتے ہیں لیکن ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں آپ نے ایک بات کی مثلاً پروفیسیز کے حوالے سے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ پروفیسیز کرتے ہیں, کلیئر پروفیسیز کرتے ہیں اور وہ فلفل ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں ذرا, اب میں یہ کہتا ہوں ضیاء بھائی کہ بجائے اس کے کہ ابھی جو ایک عام احمدی جو دیکھیں ایک ہے مربی کو ایک پیمنٹ ملتی ہے پر منتھ کہ بھائی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم ایک عام احمدی سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو بات ہم کرنے چلے ہیں اس ایک بات کی وہ تحقیق کر لے, کیونکہ آپ نے بات کی پروفیسی کی. ضیاء بھائی مرزا صاحب نے 1905-6 میں یہ کہنا شروع کیا کہ 2 ارتھ کویک آنے ہیں. 1 اپریل 1905 میں کوئی آیا, اس نے کہا کہ ایک فلفلمنٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک ابھی اور آنا ہے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ تھوڑی بات واضح کریں, کب ہوگا, تھوڑی ڈیٹیل دیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو لوگوں کا اعتراض باقاعدہ یہ تھا کہ یہ تو گول مول ہے, کھل کے بات کریں جناب کیا ہونا ہے. اچھا مرزا صاحب کا گول مول کب ہے؟ مرزا صاحب نے پھر کہا کہ خدا سے علم پا کے اب میں تمہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ایک اور, اب دیکھیں ذرا, کہتے یا تو زلزلہ ہوگا اور پھر دیکھیں ذرا, یا پھر کوئی قیامت خیز کوئی چیز ہوگی جو زلزلے کا نمونہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی گول مول ہے نا, لیکن چلے مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے اور بار بار خبر دی ہے کہ مرزا صاحب وہ آپ کی زندگی میں ہوگی, آپ کے ملک میں ہوگی, آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. یہ 4 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب 1906 کی جولائی میں مرزا صاحب نے کہا کہ ابھی تک وہ زلزلہ جو میں نے کہا ہے ابھی تک وہ نہیں آیا, وہ آئے گا اور میری زندگی میں آئے گا. اب میں کہتا ہوں کہ اس میں کتنا کو ٹائم لگے گا. جولائی 1906 سے لے کے مئی 1908 مرزا صاحب کی وفات تک درمیان میں جو عرصہ ہے, گوگل کر لیں بھائی, تحقیق کر لیں کہ کوئی چیز ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں جس کو اس کا مصداق قرار دیا جا سکے, کچھ بھی نہیں ہوا. جماعت احمدیہ نے اس کی پھر کئی وضاحتیں دی. کسی نے کہا جی کہ فرسٹ ورلڈ وار اس سے مراد تھی. او بھائی فرسٹ ورلڈ وار انڈیا میں ہوئی تھی, تمہارے فائدے کے لیے ہوئی تھی, مرزا صاحب کی زندگی میں ہوئی تھی, کچھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے آپ. اس کے بعد دیکھیں کسی نے کہا جی کہ نہیں وہ کوئٹہ کا فلاں زلزلہ اس کا مصداق تھا. بھائی کوئٹہ کا زلزلہ ان کی زندگی میں ہوا تھا, تمہارے فائدے کے لیے ہوا تھا. تو یہ میں نے آپ کو جی کہ ایک مثال دے دی اس پہ اوپر. دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے ضیاء بھائی, آپ کے پلیٹ فارم سے ہم تو اوپنلی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی ایک پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی, ایک بھی پوری نہیں ہوئی. ہم نے یہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر دی ہے نا. جو آدمی عام احمدی جو سن رہا ہے وہ تحقیق کر لے, اور جو مربی سن رہا ہے ہم سے رابطہ کر لے کہ جناب میں آپ کو کل ثابت کر سکتا ہوں. اچھا اب آگے آتے ہیں, آپ نے بات کی کردار کی, اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں. ضیاء بھائی ہمارا دیکھیں نا, ہم تو سر یوں فخر سے اٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نبوت سے پہلے لوگوں سے گواہی لی اور صادق اور امین قرار پائے. مرزا صاحب نے اپنے جب کیریئر کا آغاز کیا ہے نا 1878-79 میں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ دی ہے, اور اس میں نے 300 ایسے دلائل قلم بند کر دیے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اس میں ایسی ہوگی کہ جو غیر مسلم اس کتاب کو پڑھے گا سوائے اسلام قبول کرنے کو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا اب مجھے چاہیے پیسے, مجھے پیسے دو تاکہ میں کتاب پبلش کر سکوں. یہ کب کی بات ہے, 1878-79. اچھا
پھر انہوں نے خود کہا کہ اس کتاب کو میں شائع کروں گا 50 جلدوں کی شکل میں، 50 والیومز ہیں. اچھا جی، اب 1884 تک اچھا لوگوں نے پھر پیسے دیے. پہلے انہوں نے قیمت کو سٹارٹ کیا 1 روپے سے. جسٹ امیجن اس وقت 1880 میں حضرت 100 روپے تک قیمت کو لے گئے. اللہ اکبر. جسٹ امیجن کہ اس وقت ایک بندے کی منتھلی سیلری آن ایوریج 2 روپے ہوتی تھی، 100 روپے تک لے گئے. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اچھا 1884 تک 4 اس کے حصے شائع کیے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب نے پیسے دیے ہیں آپ کو پوری کتاب کے، ہمیں کتاب دیں. اچھا مرزا صاحب نے ان کو 1891-92 یعنی 10 سال تک کیا کہتے رہے کہ میں چھاپوں گا، میں اور تحقیق کر رہا ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا میں کتاب لکھ چکا ہوں، تحقیق کس بات کی آپ کر رہے ہیں؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. 10 سال تک کیا کہا کہ ڈونٹ وری آئی ول پبلش دا بک، یو ول گیٹ یور کاپی. ٹھیک ہو گیا جی. 1905 میں جا کے کیا کیا، ایک 5واں حصہ، وہ بھی کیسے کوئی اور کتاب لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے اسی کو نام دے دیا براہین پنجم کا، اور کہا کہ اور ساتھ کیا کہہ دیا کہ دیکھیں جی 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہوتا ہے، ڈاٹ کا فرق ہے. میں نے 5 شائع کی ہیں، یہ 50 والا کام پورا ہو گیا. بھائی آپ نے پیسے لیے ہیں 50 کے. اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ تمام ثبوت دکھائے لوگوں کو. مرزا صاحب نے اپنے قلم سے اپنی موجودہ تحریروں میں اعتراف کیا کہ جو لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے کتاب کے حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے کچھ پیسے میرے سے ذاتی ضروریات پہ خرچ ہو گئے ہیں. ٹھیک. نہ لوگوں کو پیسے واپس کیے، نہ لوگوں کو کتاب دی. یہ دیانت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب میں نے کہا ایک سے اس کے کتنی باتیں ہیں. صرف اس آپ ایک مثال سے دیکھ لیں کہ جو آدمی مالی معاملات کے اندر دیانت نہ دکھا سکا، بتائیں اس کو آپ ہمیں کہتے نبی مان لو. اچھا امتیاز بھائی، ایک تو یہ آپ نے بڑا زبردست مثال دی کہ انہوں نے 50 کا وعدہ کیا. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ نے منافقت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ایک زبان خراب ہوتی ہے جو چیز کا ذکر بھی کیا. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وعدہ کیا اور اتنا بڑا وعدہ. دیکھیں ایک ہر چیز کی نا اپنی نوعیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بات آپ کہتے ہو، ایک بڑے عہدے کے اوپر آپ فائز ہو اور آپ ایک بات کہتے ہو اس کا وزن اور ہے. ایک چھوٹا موٹا بندہ ہے وہ بات کرتا ہے اس کا وزن اور ہے. آپ ایک قوم سے وعدہ کرتے ہو، امت سے وعدہ کرتے ہو، اس کی ویلیو اور ہے. ایک چھوٹا موٹا وعدہ آپ نے کسی سے کیا بھی میں 6 بجے پہنچ جاؤں گا، یہ ایک اور وعدہ ہے. لیکن بہرحال دونوں غلط ہیں اگر دونوں توڑے جاتے ہیں. لیکن بہرحال نوعیت فرق ہوتی ہے. یہاں پہ نہ صرف وعدہ ہے بلکہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور 50 جلدیں دین اسلام کی خدمت میں آپ نے کہا نا لکھ چکا ہوں، اور اللہ سے وہی پا کے لکھ چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد دینا بھی 5. اور چلیں اگر آپ 5 میں یہ بھی کہہ دیتے کہ چلو ابھی مجھے ٹائم درکار ہے، یا مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں میں کر لیتا ہوں، یا بندہ سر جوڑ کے کام کر ہی لیتا ہے بہرحال، تو اس میں بھی یہ کہنا بعد میں ہیلا یا بہانہ ڈھونڈنا کہ بھئی 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے وہ آپ لگا کے کر دیں، تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے خاص طور پہ جو ابھی اگر کوئی احمدی جماعت سے لوگ سن رہے ہیں ہماری بات، تو دیکھیں آپ نا میں ایون کوئی کسی سے بھی ہماری ڈیبیٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کھلے دل سے سوچا کریں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی سے پرسنل معاملہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حق کی بات ہونی چاہیے، اور اگر جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. جو بھی باتیں ایون یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آج ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور آپ خود فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. جو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں یو کین فیکٹ چیک اٹ اس میں. اور انشاءاللہ آپ نے یہ اچھا کیا، آپ نے شروع میں ڈسکلیمر دے دی کہ بھئی ہم حاضر ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں حوالے ہم حوالے آپ کو دے سکتے ہیں. سو آئی تھنک ہر بندے کو نا آج کل اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے. اچھا ایک چیز جو مجھے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اب جس طرح یہاں پہ ایک انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا، دوسری جگہ پر جو میں نے 4 ابھی آپ کو منافقت کی نشانیاں بتائی تھی اس میں ایک تھا فحش گفتگو. اچھا جہاں پہ ہم کردار کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ بات بھی بہرحال ہمارے سامنے ہے کہ مرزا صاحب نے بہت بری زبان، غیر شائستہ، میں سمجھتا ہوں بہت میں نفیس لفظ استعمال کر رہا ہوں، غیر شائستہ، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال کی جو کسی نبی اور رسول کو کیا کسی عام مسلمان کو بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے. ایسی زبان استعمال کی. ان کے کچھ فالوور سپورٹر جو ہیں اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ان کے کہنے کا مطلب کچھ یوں تھا. مثال کے طور پہ وہ کوئی ایک لفظ ہوگا جو انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ کہیں گے نہیں اس کا وہ نا یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتا دیں آپ کہ ایک تو یہ کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے کتابوں کے ساتھ آپ حوالے کے ساتھ بتائیے گا، اور یہ کہ اس کی وہ تعویل جو بتائی جاتی ہے وہ تعویل کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو اس میں نا آپ یوں دیکھ لیں،
ہم مثال ہی ایسی دے دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ یہ تعویل کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے بات کو سمجھا دینا، کلیئر ہو جائے، جیسے کہ جو پیچھے نے الجھا دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ صحیح۔ ضیاء بھائی مرزا صاحب نے کہا، اب دیکھیں نا ضیاء بھائی، تکلیف اس ٹاپک پہ نا کام کرتے وقت ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ہمیں مرزا صاحب کی اتنی سخت تحریریں بار بار ریپیٹڈلی اپنی زبان سے ادا کرنی پڑتی ہیں، تو اللہ میں معاف کرے، کیا کریں ہم۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کو کیا ہوا تھا، انجیل نازل ہو رہی تھی اور کنجری سے تیل ملوا رہا تھا۔ یہ میں نے کوٹ اینڈ کوٹ بات آپ کو بتائی ہے۔ اب بتائیں، یعنی مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ سر میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ عیسائیوں کے فرضی مسیح کی، بھائی اسی کو لگا لو، تم اسی کو لگا لو، ہم سے زبان کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ کون مراد ہے۔ کوئی آدمی بتا دے کہ یہ زبان ہے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے اپنی امیجنیشن کو استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ وہ کنجری جب اپنے بال حضرت مسیح کے پاؤں پہ ڈال رہی تھی، اپنے جسم سے ان کا جسم، کیسی یار باتیں آپ کر رہے ہو، آپ کہتے ہو۔ اور مرزا صاحب کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسر صلیب کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی عیسائیت کو، یعنی ایک شخص ضیاء بھائی جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے عیسائیت کو اسلام میں لانے کے لیے، یہ اس کی زبان ہے۔ آپ چھوڑ دیں ہمیں مسلمانوں کے بارے میں، جیسے آپ نے اشارہ کر دیا، ہمیں ولد الحرام کہا، کنجریوں کی پتہ نہیں کیا کیا اچھا، ایک کہا۔ چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو بھی ان کی تحریریں ہیں وہ اردو زبان میں ہی موجود ہیں، میجورٹی اردو میں ہی ہے، یعنی کہ آپ یہ جو ٹرانسلیشن نہیں آپ بتا رہے، یہ ڈائریکٹ کوٹ بتا رہے ہیں، کوٹ بتا رہے ہیں۔ ہم نے تو وہی بات کر دی نا کہ بھائی اگر کسی چیز کا حوالہ ہم نہ دے سکیں ہم آپ کے مجرم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جناب کہ اب یہ آپ کو اس طرح زبان کے نمونے دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسیح کو یہی دیکھا ہے، اور پھر وہی بات ہمیں کوٹ کرنی پڑتی ہے کہ ساری زندگی چتڑوں پہ کوڑے کھاتے رہے۔ یار یہ کوئی زبان ہے بھائی؟ اور ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے عیسائیت کو ختم کرنے، ان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ بھائی اس طرح داخل، آگے سے دیکھیں جواب کیا ملتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں آگے سے ضیاء بھائی ٹوٹل 2 جواب دیے گئے ہیں بنیادی طور پہ، کئی میں سے بنیادی طور پہ 2 جواب دیے گئے۔ ایک ہمیں جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو اس وقت جو عیسائیت تھی نا وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہی تھی، پادری یہ کہہ رہا تھا، فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ بھائی یار یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی بھائی۔ اچھا دوسری بات ہمیں کیا بتائی گئی کہ جناب نہیں وہ تو عیسائیوں کے فرضی مسیح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ قرآن کا کیا حکم ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ یہ سچے اللہ کے بارے میں زبان دراز کریں گے۔ اب یہ تو مرزا صاحب قرآن کے خلاف چلے گئے۔ قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے فرضی مسیح جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی روح سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو ضیاء بھائی اتنے نمونے ہیں، وی کین گو آن اینڈ آن، جہاں پہ ان کی زبان ہم نے دیکھے 2 مثالیں دے دی۔ اگر کوئی آدمی کہہ دے، ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو حضرت مسیح کے جو کنجریوں کے ساتھ تعلقات تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس وجہ سے تھے کہ ان کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار ہمیں بھی تو بتاؤ نا، ہم کہاں جائیں؟ تم تو وکٹم کارڈ کھیل کے فارغ ہو گئے ہیں، تم تو کہتے ہو جی دیکھو ظلم ہو گیا۔ یہ تحریریں بھی تو پڑھو بھائی، کچھ تو انصاف کرو۔ اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ایک لفظ ولد الحرام ذکر کیا، اس کا ذرا کانٹیکس سے آپ کو سباق بتائیں، یہ کس کانٹیکس میں کہا گیا اور کس کو کہا گیا، اور یہ اس کا ذرا ترجمہ اور تشریح بھی کر دیں جو ہمارے آج کل کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ چونکہ مرزا صاحب نے ڈیبیٹ کی ایک کرسچن سے، ڈیبیٹ ہار گئے، ٹھیک ہے، اور ڈیبیٹ ہارنے کے بعد اس کو کور اپ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے، یعنی 15 دن تک ڈیبیٹ چلتی رہی۔ مرزا صاحب اس کو نہیں کچھ کسی لگا سکے بات کسی پر نے، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ یہ جو عیسائی ہے نا، اب فیصلہ اور طرح کروں گا اس سے میں، یہ 15 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا، ٹھیک، اگر حق سے رجوع نہ کرے تو۔ اب ایک عیسائی ہے، اس کا حق میں رجوع کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہو جائے گا، سمپل از دیٹ۔ اچھا 15 مہینے بھی گزر گئے، عیسائی فوت نہیں ہوا، ڈیبیٹ والی بات بھی نہیں ہوئی، وہ عیسائی فوت بھی نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے کہا مرزا، اور اس کے بعد ضیاء بھائی ہندوستان کے اندر عیسائیوں نے ہاتھی منگوایا اور اس اپنے کرسچن ڈیبیٹر کو ہاتھی پہ بٹھا کے پورے ادھر علاقے میں چکر لگوائے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بے شمار قسم کی گالیاں دی، مرزا صاحب کو بھی دی۔ یہ میں نے کیوں بات کوٹ کی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے مرزا صاحب اسلام کا دفاع کر رہے تھے، یہ دفاع کر رہے تھے، یہ اسلام کو انہوں نے دفاع کیا تھا۔ اچھا اس پہ پھر جب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی جو ہے نا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے
اس کو باسٹرڈ بننے کا شوق ہے. حرام زیادہ وہ حلال زیادہ ہے ہی نہیں ہے, وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. جو مجھے یار کو بات ہے کرنے والی, بھائی تم نے ڈیبیٹ کی, دلائل دیے, وہ چھپ گئے ہیں, یہ گالیاں آپ کیوں نکال رہے ہو؟ اور ان کو دے رہے جو مان نہیں رہا. اور ساتھ جناب پھر کہا کہ جناب ان کی جو ہماری جو خواتین ہیں ان کو نہ, انہیں کیا کہا کہ کتیاں, یہ کتیوں کا لفظ میرے ساتھ استعمال کیا ان خواتین کے لیے کہ جو ان کو نہ ماننے والوں کی خواتین ہیں. اب ہم کیا کریں ضیاء بھائی, یہ ساری باتیں موجود ہیں, آگے سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں وہ کہتا ہے نا کہ ایک عذر جو ہے وہ اس سے بدتر دے دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے, اور خدا کا نام مانو قرآن میں بھائی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہیں پہ, اللہ کا نام لو. تو یہ ضیاء بھائی حقیقت صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ واقعی میں بڑا پریشان کن بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ان کی تحریروں کو صرف پڑھ لے, کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کو ایک واٹرڈ ڈاؤن ورژن دیا جاتا ہے یا سمری بتائی جاتی ہے, اور ایون یہ معاملہ صرف احمدی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, یہ کرسچن کے ساتھ بھی ہے. کرسچن بھی جب پڑھتا ہے وہ بائبل کا اسٹوڈنٹ کمپلیٹلی نہیں بنتا, وہ بیچ بیچ میں سے پیسے سے پڑھتے ہیں, لو دائی نیبر, بالکل ایسے ہی. تو وہ پڑھ کے ان کو لگتا ہے جی ماشاء اللہ بڑا کلین ہے. اور یہ اس پہ بھی ایکسپیریمنٹس ہیں, لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ بائبل کے ورسز کو جو ہے وہ سڑکوں میں جا کے پڑھا رہا ہے, اور کتاب کا کور قرآن کا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ تو بڑی بری کتاب ہے, یہ وہ ہے. اس نے کہا اچھا بائبل کے بارے میں کیا کہیں گے, بہت اچھی کتاب ہے یہ. وہ اس نے کہا بائی دا وے یہ بائبل کے ورسز تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام ایسے ادیان اور تمام ایسی فکریں جو آتی ہیں وہ اپنے جو پریشان کن اور بڑے پرابلمٹک جگہ ہوتی ہے نا, ان پہ پردے بھی ڈالتی ہیں, چھپاتی بھی ہیں, اور ایک بڑا ایک کوشر قسم کا ایک جو ہے نا ورژن اپنی عوام کو دیتی ہے. تو یہ ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, میں اکثر اس پہ سوچتا تھا جب میں نے اس مسئلے کو پڑھنا شروع کیا, ڈسکس کرنا شروع کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ میں سب سے بڑی حیرت پتہ اس بات پہ نہیں تھی کہ مرزا غلام احمد نے یہ باتیں کی ہیں. سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ لوگ اس کو مان کیسے گئے. اصل پریشانی نا یہ تھی, مجھے یہ نہیں, دیکھیں کوئی بندہ بھی, اب دیکھیں پاکستان کے اندر اب ایک گوہر شاہی نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ جی چاند میں میرا منہ نظر آتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ فلانا ہے. اچھا پھر ایک آپ کو یاد ہوگا شاید آج سے کوئی میرا خیال ہے 13-14 سال پہلے کی بات ہے, ایک انڈیا سے غالباً ایک ویڈیو آیا تھا ایک دربار کا, جہاں پہ ایک بندہ تھا, وہ نوری شاہ کا کیا نام تھا, وہ لمبے لمبے بالوں والا, وہ کہہ رہا تھا جو دمال نہیں ڈالے گا وہ ڈیش 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 ہوگا. بہت ہی گندی فحش ترین جو گالیاں نا وہ نکال رہا تھا, اور مرد اور عورت خواتین وہاں پہ ناچ رہے تھے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا, اللہ معاف کرے, ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے کہ جو نہیں ناچے گا وہ فلانا ہوگا, اور وہ یعنی اتنی فوش. تو مجھے نا ہمیشہ سے جب بھی میں نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بہت عجیب و غریب باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو بالکل اسلام کی جو مین سٹریم باڈی ہے اس سے علیحدہ ہیں, جو اجماع کے خلاف ہیں, جو بالکل ایک یعنی چیز چلی آ رہی ہے اس سے کوئی نیا کوئی شوشہ چھوڑ دیا ہے. مجھے حیرت اس بات پر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ان کے ماننے والے یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں, اور کیا وجوہات بنتی ہے جن کی بیسس پر ہی ہوتا ہے. سو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آج فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے کام کی وجہ سے, اور میں نے دیکھا عدنان رشید بھائی بھی ماشاءاللہ اس میں بڑے ایکٹیو تھے, الحمدللہ بڑا آپ لوگ ایکیڈیمکلی اور ایک بڑے ڈیسنٹ انداز میں ان کو رسپانس بھی کر رہے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف آ بھی رہے ہیں, اور ان کی جماعت کو چھوڑ کر ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں, اور پہلی دفعہ شاید ان کو زندگی میں پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں ان کی کتابوں میں, ان کی تحریروں میں کیا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آخر کس طرح ہوا کہ اتنا عرصہ اس جماعت نے اپنے لوگوں کو ایک طرح سے کلوزڈ ببل میں رکھا, کلوزڈ انوائرمنٹ میں رکھا, اور اپنی تعلیمات وغیرہ کرتے رہے. یہ سسٹم کا بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے. جی پہلے میں ایک بات کہ آپ نے عدنان بھائی کا ذکر کیا, اس میں ایک بات میں بول دوں کہ ضیاء بھائی یہ جو نئی ایک ویو آئی ہے نا انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے اندر احمدیت کی ریفیوٹیشن پہ ایکیڈیمیکلی, اس کے سر خیل ہمارے عدنان رشید بھائی ہیں. بے شک انہوں نے ایک ڈیبیٹ, ایک ڈسکشن کی اسپیکرز کارنر میں, ایک آئرش امام ہیں ان کے ریورٹ قادیانی ہیں ابراہیم نونن, ان کے ساتھ وہ جو بات چیت ہوئی وہاں سے ایک ایکسپلوژن ہوا. پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد یہ جو 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ ہے, عدنان رشید بھائی کا چینل پہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک پوری وہ چیز چلتی آ رہی ہے. تو الحمدللہ عدنان بھائی کو اللہ تعالیٰ اس جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس ایک نئی ویو میں اتنا اہم کردار ادا کیا, اور باوجود آپ جانتے ہیں, ہم دونوں جانتے ہیں وہ کتنے مصروف آدمی ہیں, اس کے باوجود وہ اس کاز کو بھی ٹائم دے. اللہ قبول کرنے کی محنتوں کو. اچھا اب آگے جو سوال آپ نے کیا ضیاء بھائی, اب میں یہ نا وداؤٹ اینی ایگزیجریشن آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت احمدیہ کمیونٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا, اس میں اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کریں, اس میں ان کا ایک جو اولڈر جنریشن ہے وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان سے مائگریٹ کر کے کئی دنیا میں جا کے بیٹھ گیا, اور ان کے اندر نا نفرت ہے, پاکستان سے نفرت ہے,
وہ کوٹ اینڈ کوٹ مولوی سے نفرت ہے, ملا سے نفرت ہے, اس کے اصطلاحات وضع کرتے ہیں مخالفین جماعت ہم ان کے لیے اس سے, تو وہ اس نفرت کے اندر نہ ضیاء بھائی وہ ہماری بات پہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے بالکل آنکھیں بھی بند ہیں, کان بھی بند ہیں. یہ ایک وہ طبقہ ہے. اب جب تک وہ سنیں گے نہیں تو پھر رہو پہ جہاں رہنا ہے آپ نے. اچھا اس کے بعد آ جائیں آگے. دوسرا طبقہ ضیاء بھائی وہ ہے کہ جس کو مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات اس کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ان کا طبقہ ہے, یہ اکثریت میں ہے ابھی تک آج کی ڈیٹ تک. یہ سمجھ لیں یہ وہ طبقہ ہے جو قادیانی فیتھ کے اندر پیدا ہوئے ہیں, مطلب سیکنڈ جنریشن ہے ان کی. ان کو نہیں پتا, ان کو بتایا گیا کہ دیکھو پوری امت انتظار کر رہی ہے کہ حضرت مہدی نے آنا ہے اور ہمارے نزدیک مہدی آ گئے, اتنی ساری بات ہے. یہ ان کو ورژن دیا گیا. اچھا یہ وہ طبقہ جو بالکل واقف نہیں ہے. اس کے بعد ضیاء بھائی تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو فار آل پریکٹیکل پرپسز دے آر ایتھیسٹ. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک سوشل جو ان کے یوتھ ہے, یہ ان کی مین یوتھ ہے. اور میں ضیاء بھائی یہ بات حالت وضو میں بیٹھ کے ان کی یوتھ سے ملاقاتیں یو کے میں کر کے, کینیڈا میں آن لائن بات چیت کر کے اس بیس میں بات یہ کرنا. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دیئر یوتھ فار آل پریکٹیکل ریزنز دے آر ایتھیسٹ. یعنی ان کا کوئی آخرت پہ وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن جس کا مطالبہ کرتا ہے. ان کو مرزا غلام قادیانی نہ کو غرض ہے نہ اس کو وہ جانتے ہیں. وہ صرف ایک سوشل ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, ایک سوشل فیبرک ہے, مطلب ہے ان کے پیرنٹ دوستیاں یاریاں سب کچھ اندر ہیں تو وہ چلے آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس سارے کے اندر مرزا صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کوئی ایسا احمدی نکل کے سامنے آئے نا کہ جو کہے کہ بھئی میں نے مرزا صاحب کو پڑھا, یہ مرزا صاحب کے عقائد و نظریات ہیں اور یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس بندے کو, ہمیں کو ملا نہیں ہے. ہم نے ان کے تمام مربیان سے بات کر لی. اور میں اس پہ نا اگر آپ مجھے میں آپ اس پہ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں ذرا, اب یہ پبلک کو بتاتے ہیں جی کہ ختم نبوت پہ ہمارا ان کا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. جی بالکل. ضیاء بھائی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان میں ان کی عوام میں سے آپ کو شاید ہی کوئی آدمی ملے جس کو اس بات کا پتہ ہو کہ احمدیت کے اندر نبوت جاری ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اٹس اے کمپلیٹ اسموک اسکرین اینڈ ڈسیپشن. ہمارے نزدیک بھی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, ان کے نزدیک بھی ختم ہو چکا ہے. صحیح. اصل اختلاف یہ ہے ہمارے نزدیک وہ ختم ہوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ, ان کے ہاں ختم ہوا مرزا غلام قادیانی پہ. اب یہ ایسی پوزیشن ہے کہ جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, لہٰذا انہوں نے ڈسیپشن کریٹ کر کے ورجن پبلک میں یہ دیا کہ نبوت تو رحمت ہے, اللہ تو کلام ہمیشہ کرتا رہے گا, کیسے ممکن اللہ کلام نہ کرے, نعوذ باللہ اللہ کیا مردہ ہو گیا وہ کلام نہ کرے. یہ جناب حالانکہ اللہ کا کلام وہ اور بحث ہے, کسی کو نبی کے طور پہ مبعوث کرنا یہ اور بات ہے. اب آپ میں سب مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ تو کلام کرتے ہیں, ہمارا اس پہ ایمان ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو نبی اور رسول مبعوث کرنا. اصل تو بات یہ ہے ضیاء بھائی مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وہ آخری رسول ہے. اب بتائیں ذرا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ خاتم النبیین بمعنی آخری رسول کون ہے. اسلام کے اندر وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک مرزا قادیانی ہے, بس اتنی ساری بات ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بات کوئی مانے گا نہیں. اگر تو نبوت جاری ہے پھر نبی پہلے بھی آنے چاہیے تھے, ابھی بھی آنے چاہیے تھے, اس کے بعد بھی آئے, ایسی کوئی بات ہی نہیں. اچھا دو جو ان کی جماعتیں علیحدہ ہوئیں ان کے ساتھ, ان کا ذرا بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ اگر یہ حق پر تھے تو ان کے اپنے اندر یہ جو دڑاڑیں پڑی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ضیاء بھائی. 74 کے اندر جب کارروائی کی اسمبلی نے اور ان کو ڈکلیئر کیا, وہاں پہ ان کے دو گروپ اس وقت جو موجود تھے, لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ, یہ احمدیت کے دو گروپس ہیں. بالکل. اچھا یہ دونوں پیش ہوئے سیپریٹلی, دونوں نے سیپریٹلی اپنا کیس وہاں پہ پیش کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات تو یہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 73 فرقے ہو جائیں گے 72 جہنمی ہیں ایک جنتی ہے. پھر وہاں سے اس بات کو لنک کرتے ہیں 74 کی اسمبلی سے, کہتے ہیں جی کہ دیکھو وہ جنتی فرقہ وہ ہے جس کے خلاف باقی سارے جمع ہو گئے کہ سارے کلہم فی النار میں چلے گئے, یہ جنتی ہو گیا. ہم سوال کرتے بھائی وہاں سے تم دو بیٹھے ہوئے تھے, لاہوری اور وہ, اور ان کے نزدیک لاہوری جہنمی ہے, وہ کیسے بنا پھر. اچھا
ابھی جو آپ نے بات کی ان کا جو بنیادی اختلاف آپس میں پبلک کے اندر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو لاہوری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب نبی نہیں تھے، ایک مجدد تھے، مہدی تھے، اور قادیانی جماعت کہتی ہے کہ نہیں وہ ذلی بروزی طور پہ اور امتی طور پہ نبی تھے. ضیاء بھائی یہ بھی دھوکہ ہے. صحیح. علمی بات ضیاء بھائی یہ ہے کہ 1914 میں 1914 میں جب لاہوری جماعت جو بعد میں لاہوری جماعت بن گئی تھی، جو لوگ بعد میں لاہوری جماعت بنے، ان کو جب یہ ادراک ہو گیا کہ ہمیں گدی نہیں ملنے والی، گدی جائے گی مرزا صاحب کی فیملی میں. جب مرزا صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جب سیکنڈ کیلف بن گیا اینڈ دے لاسٹ آل دیئر ہوپس فار اینی لیڈرشپ پوزیشنز، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ہم اب قریب ہو جائیں دیگر مسلمانوں کے. پھر تو تب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تو نبی نہیں مانتے. ضیاء بھائی ہم یہاں سے لاہوریوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ بات کرو لائیو بیٹھ کے. 1914 تک یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے تھے. یہ اس کے بعد ساری بات شروع ہوئی ہے. تو ہمارے نزدیک دونوں، اس لیے ہمارے نزدیک یہ دونوں ایک ہی بکٹ میں ہیں. اور ایک اور ریزن بھی موجود ہے یہاں پہ. ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو مرزا صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دعویٰ ہے کوٹ اینڈ کوٹ، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا. دعویٰ ہو گیا نا جی. اچھا، اب ہمارے نزدیک جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. ایک کافر شخص کو اگر آپ کافر بھی نہیں مانتے تب بھی آپ کا مسئلہ آ جائے گا. تو لہٰذا مرزا صاحب کو ماننے والے یہ دونوں ہمارے نزدیک ایک بریکٹ میں. لیکن اصل بات کیا ہے جو ہم نے اس پلیٹ فارم سے کی ہے کہ لاہوری جماعت ڈسیو کرتی ہے. صحیح. اچھا، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ جو ان کی ڈسیپشن ہے وہ کس لیول کی ہے. اچھا، ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی ابھی، وہ یہ کہ جب ہم لوگ تاریخ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلام احمد مرزا جو ہے، یہ بیسکلی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک ایلیگیشن اس پہ لگتی ہے کہ جی اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا تھا. اچھا، اس ایجنڈا کی تحقیقات اور میں اس سے جائے بغیر میں ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. جہاد کا مسئلہ جو ہے یہ اس ٹائم کے اگر آپ حالات دیکھیں، یعنی 1857 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. اچھا، اس ٹائم پہ ایک ایسا شخص آ کر سب سے پہلے سین پر آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے جو امت کی جو اصل مین سٹریم پوزیشن ہے اس سے فرق ہے، یعنی جہاد کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ اب یہ اسلام کے اس میں سے نہیں ہے. اور اس سے یہ جو ساری باتیں ہیں، اس سے جو ایلیگیشن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جی لگتا تو یہ کہ یہ بیسکلی جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کا ماؤتھ پیس ہے، یعنی وہی باتیں کر رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور جو کیریکٹر بھی ہم نے پہلے بات کی اس میں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کچھ مقاصد کے وجہ سے یہ بات پلانٹ کی جا رہی ہے، ورنہ امت مسلمہ کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بہت سارے دجالون و کذابون، یعنی ایسے دجال کذاب آئیں گے، جھوٹے نبی جو دعویٰ کریں گے 30 سے زائد ہوں گے. اچھا، اب جو بات مین ہے وہ یہ ہے کہ آج کوئی بندہ بھی اگر اسائلم لینا چاہتا ہے پوری دنیا میں، وہ اگر احمدیت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے. اگر آپ ٹیلی ویژن چینلز کی بات کریں، اگر آپ براڈ یعنی مین سٹریم اس کی بات کریں، شاید مسلمانوں کے اپنے جو چینلز ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان کے زیادہ ہیں، ان کو پرمیشنز بھی مل جاتی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ اب اصل جو مدعا ہے بات کا وہ یہ ہے کہ جو ان کے فائنینشیل سٹرکچرز ہیں، جس طرح سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالی گا کہ اصل میں یہ کیا معاملات ہیں. کیونکہ کئی لوگ جو اندر کے ہیں ان سے جب میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اندر جو گھپلے ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں. جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا بھی، تھوڑا سا آپ نے اشارہ کیا کہ جی لاہوری جماعت کو بھی مسئلہ یہ تھا کہ جی گدی کس کے پاس جائے گی. تو یہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. اچھا ضیاء بھائی، ایک تو آپ نے جو کہ جہاد کے حوالے سے کی نا کہ مرزا نے کہا کہ جہاد حرام ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی نا جو اصل معاملہ ہے نا، پورا معاملہ جب وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگ کہتے ہیں یار یہ بات مرزا صاحب کیسے کر سکتے ہیں. اس نے جو جہاد کو ضیاء بھائی حرام قرار دیا نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے قرار دیا کہ اب مسلمان جنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک، یہ نہیں کہا کہ اب مسلمانوں کو مارنے والے جنگ نہیں کر سکتے. یہ نوٹ کریں ذرا. مرزا صاحب نے انگریزوں سے کہا، ہر بات کا ہم چل حوالے سے کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے انگریزوں سے کہا کہ میرا باپ اور میرے باپ کے بعد میرا بڑا بھائی غلام قادر، وہ دونوں بھی آپ کے جانثاروں میں تھے. ٹھیک، اب اگر وقت آیا تو میں بھی آپ کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کروں گا. اب جان اس نے کیسے دینی؟ لڑکے ہی دینی تھی نا ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، نوٹ کریں ذرا بات کو. جنگیں تو ختم ہو گئی ہیں مرزا صاحب کے بقول، جہاد تو حرام ہو گیا ہے، تلوار تو اٹھانی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مسلمان نے تلوار نہیں اٹھانی، جو مسلمان کو مارنے والا وہ مارے.
اور ساتھ کہا کہ میں ساتھ مل کے ماروں گا. عراق میں جب مسلمانوں کے اوپر جو طوفان ٹوٹا ضیاء بھائی، قادیان، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جو ان کی اپنی چھپی ہوئی ہیں. قادیانیوں نے باقاعدہ اپنے لوگ بھیجے جو وہاں پہ مل کے لڑے مسلمانوں کے خلاف، اور جب عراق کے اوپر وہ آفت ٹوٹی تو قادیان میں جشن منایا گیا. یہ کیا ہے؟ جنگ تو ختم ہو گئی تھی. یعنی مرزا صاحب نے انگریز سے کہا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں تمہارے لیے تعویذ کی مانی دوں، پروٹیکشن تمہارے لیے. اور کہا کہ جو سورہ توبہ میں آیت آتی ہے نا، وہ اپنے پہ اپلائی کی. کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں تم میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یعنی مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے مظالم کو کور دیا وہی کا. اب ضیاء بھائی یہ وہ باتیں ہیں ہم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں they go in denial، کیونکہ ان کو تمام زندگی بتایا گیا مرزا صاحب تو غلام احمد تھے. اب یہ تصویر ایسی بھیانک ناک ہے، یہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو لوگ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی میں سب کچھ مان سکتا ہوں، یہ نہیں مان سکتا، چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر لوگ دے گو ان ڈینائل، وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہے، دکھاتے رہو، مانتے نہیں ہیں. وہ یہ کہ مہر لگ گئی ہے بس. اچھا ابھی جو آپ نے کہا نا، وہ جو سوال اصل میں آپ کا تھا جماعت کے مالی معاملات کے حوالے سے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ چندے نہ دے 2-3 مہینے تک، وہ منافق، اس کو جماعت سے نکال دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا، یہ کیا کہتے ہیں جی مرزا صاحب تو غیر تشریعی نبی تھے، وہ کوئی لا لے کے نہیں آئے. بھائی اللہ کے دین کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کے متوازی، اس کے پیرلل ایک نظام مرزا صاحب چندے کا لے آئے، تو یہ شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے نہیں، صدقہ و خیرات اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، زبردستی، یہ تو ٹیکس کی طرح بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ نے گھپلوں کی بات کی. بھائی جب پاناما پیپرز میں ہمارے پولیٹیشنز کے نام آئے تو گیس واٹ، مرزا مسرور کی بھی کمپنیاں وہاں پہ نکلیں. اب دیکھیں کیوں اب ایک جماعت خدا کی جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور پاناما کے اندر آف شور اکاؤنٹس کھول کمپنیاں بنا کے وہاں پہ تمام جب پیسہ اکٹھا کر چندے کا وہ وہاں پہ جا کے ڈمپ کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی جھوٹ بولتے ہیں. اور بھائی پاناما کی پڑھو نا، جا کے وکی لیکس کو پڑھو، کیا پاناما میں نئی کمپنیاں نکلی، مرزا مسرور کی نکلی ہیں، لیکن نہیں مانتے. اب ضیاء بھائی یہ وہ حقائق ہیں جو ویریفائیبل ہے. چھوڑ دو مرزا کی کتابوں کو، بھائی یہ تو آج کی باتیں ہیں اینڈ یو کین ویریفائی دیم بٹ اسٹل دے ڈونٹ وانٹ ٹو. یہ صورتحال، اور اس میں جو دے ڈونٹ وانٹ ٹو وائی. ضیاء بھائی ہمیں یہ پتہ چلا جب اس کاز کے اندر آئے، لوگوں سے بات چیت ہوئی، لوگوں کو دلائل نہیں روکے ہوئے، اس کے اندر لوگوں کو روک کے بیٹھی ہوئی. باقی مثال کے طور پہ اب ایک خامند ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے بھائی، اس کے اندر دین والی بات نہیں ہے. اب خامند کو پتہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانے گی، وہ جماعت نہیں چھوڑے گی، میرے بچے میرے ساتھ نہیں دیں گے. اب وہ اسی طرح کئی ان مینی کیسز فائنینشیل پرابلمز ہیں، کیونکہ ان کے سارے رشتہ داریاں، تعلقات، کاروبار، ملازمتیں، سب کچھ اس کے اندر ہیں، سب کچھ کلٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک قیمت ان کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے باوجود حق کو جاننے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی ان کے لیے وہاں سے اپنے آپ کو ان پلگ کرنا بہت مشکل ہے، اور بہت ہی زیادہ آپ کو ایمان کی طاقت ہوگی اور اتنا بڑا آپ سٹیپ لوگے. جیسے بہت ساری کمیونٹیز میں جب وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ایک اور دین کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک بیک لیش آتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے. اور باقاعدہ طور پر مجھے تو کچھ نہیں یہ بھی بتایا کہ بھی پراپر ڈیتھ تھریٹس بھی آتے ہیں اور باقاعدہ ہراس کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہو، اسپیشلی اگر وہ وسل بلور بن جائے گا، ماؤتھ پیس بن جائے گا، تو وہ بڑا ان کے لیے یعنی صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑیں، بلکہ پیچھے ایک پورا ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. سو اچھا یہ جو ٹیکس وغیرہ جیسا دیتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اتنا اوپریسو قسم کا ٹیکس ہے، کوئی چھوٹا موٹا ٹیکس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ پرکس آپ کو دیتے ہیں کہ جی کچھ پرکس آپ کو ملیں گے تو یہ آپ دیتے رہیں. اس کے معاملات بھی ذرا تھوڑے سے بتائیے. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مثال دے دیتے ہیں پرکس کی. آپ نے بات کی نا کہ بھائی یو ول گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن. ٹھیک ہے جی. مثلاً ایک یہ ہے کہ اگر آپ وصیت کر دیں کہ اپنے مال کا ایک خاص حصہ آپ جماعت کو دیں گے اپنے وراثت میں سے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو دفن کیا جائے گا کوٹ اینڈ کوٹ بہشتی مقبرہ میں. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ تو بات یہ بنی کہ جس کے پاس پیسے ہیں
وہ تو چلا گیا بشتی مقبرے میں. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو نہیں جا سکتا نا. پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ یار آخرت ساری کی ساری بنی تھی لیول کرنے کے لیے, تم نے وہاں بھی لیول کسی کو نہیں ہونے دیا, وہاں پہ پیسے والا آگے نکل گیا, آپ پیچھے رہ گئے. ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جواب میں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر بھائی پیسے دینے کے باوجود وہاں دفن ہونے کے باوجود you will not get جنہ, what's the point؟ اور and if you will get جنہ, پھر ہماری بات ویلڈ ہے کہ جنہ مل رہی ہے پیسے کے ساتھ. تو یہ آپ کو ایک مثال دے دی پرکس کے حوالے سے کہ یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ وی آئی پیز جو ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں, باقی نان وی آئی پی نہیں جا سکتا. ظاہر بالکل. اور ضیاء بھائی ایسے ایسے واقعات ایک دو نہیں درجنوں کی طرح ہمیں لوگوں نے آ کے بتائے کہ فرض کیا کسی آدمی نے وصیت وغیرہ کی ہوئی تھی کہ اتنا مال میں دوں گا, لیکن تو یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو روک دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی پہلے کلیئر یور ڈیوز, پہلے سارے معاملات کو پے آف کرو پھر دفن, اور اگر اس میں کچھ تاخیر ہے تو تمہیں کہیں اور دفن کرتے ہیں, فی الحال جب سب کچھ پے آف کر دو گے پھر تمہیں جائیں گے لے کے بشتی مقبرہ میں. یار یہ کوئی دین ہے؟ ضیاء بھائی آخرت کی جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ تول دے, ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ بھی یہی فرق ہے کہ پیسے والا اوپر دوسرا نیچے, وی ڈونٹ نیڈ آخرہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا امتیاز بھائی یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ یہ سوال لے کے آتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کافی کامن ہے کہ اکثر اوقات شادی بیاہ کے معاملات میں نا یہ ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی جو لڑکے کا رشتہ ہے وہ جماعت احمدیہ سے ہے. اچھا تو اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ ان کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ میرجز کا اور جنازوں کا اور یہ سارے معاملات تحریری طور پر لکھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہاں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ وہ میرج کے تھرو کسی کو لے کے آنا اور پھر وہ کرنا. ایک پرٹیکولر کیس جو میرے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لڑکا تھا وہ بیسکلی وہ اسی جماعت سے تھا, اور وہ اس لڑکی کو یعنی جب پروپوزل وغیرہ گیا تو اس نے اس کو یہ کہا کہ بھئی میں آپ سے شادی کروں گا, اور بڑا اس نے نا واٹر ڈاؤن کیا, اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے بس آپ آئیں, اس میں ایسی کیا بات ہے. لیکن جب اس لڑکی نے مزید تحقیق کی اور وہ پھر ایک لو میرج کا سین بن رہا تھا تو پتہ چلا کہ نہیں معاملات بہت سنگین ہیں, اور وہ بندہ جو کلیم کر رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت زیادہ سیریس قسم کے عقائد وہی تھے جس طرح کے جماعت احمدیہ میں ہوتے ہیں, وہ عقائد تھے اور وہ ان کو چینج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو اس معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلو شادی ہے وہ یا تو یہ سمجھتے وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہماری بچی بہت اچھی ہے بہت نیک ہے وہ شادی کر کے ٹھیک ہو جائے گی, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کہ یعنی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ اس جماعت سے تعلق ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ میں چونکہ ہوں گا تو میں کر لوں گا. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کہاں تک یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تشویشناک اور ایک پرابلمٹک ایشو ہو سکتا ہے. ضیاء بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بات انتہائی تشویشناک ہے. یعنی اپنا ایک مطلب اگر کوئی دیکھے نا, اگر کوئی لڑکا, چونکہ ہم نے دونوں طرح کیسز دیکھے ہوئے ہیں, صحیح, بلکہ میرے پاس وہاں پہ تھا موجود اس طرح اب ایک کیس تھا کہ وہاں پہ یونی میں اکٹھے پڑھتے تھے, لڑکا پاکستانی مطلب ہے سنی بیک گراؤنڈ سے تھا, جو لڑکی تھی وہ قادیانی تھی, احمدی تھی. تو انہوں نے جناب شروع میں لڑکے نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں نے اس ٹائم نہیں زیادہ کیا, میں کہا یار ٹھیک ہے انشاءاللہ یار میں اس کو بعد میں نہ ٹھیک کر لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ ضیاء بھائی بعد میں ٹھیک کرنے میں ان کو 4 سال لگ گئے لڑکے کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ذرا پھر لڑکی کو مطلب قائل کرنے میں سب کچھ. تو ان مینی کیسز پیپل کین ناٹ کنونس دیئر اسپاؤس, ان مینی کیسز. میں خود ضیاء بھائی ابھی اس وقت ایک کیس کو اپنے وہاں پہ ڈیل کر رہا ہوں جہاں پہ ایک بندہ اپنے 5 بچوں سمیت 20 سال قبل ان کے ساتھ چلا گیا. ابھی اس کے الفاظ تھے کہ امتیاز بھائی میں دلدل میں گر گیا تھا, میں اب نکل آیا ہوں, بٹ آئی نیڈ سم ٹائم, میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے نکلنا چاہتا ہوں, تو لیکن ابھی مجھے وقت لگے گا. اور اٹس ویری ان لائکلی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اس طرح پورا خاندان نکل جائے. ان مینی کیسز فیملی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ سٹیپ بہت سیریس ہے. میں کہوں گا جو آدمی اس کو کنسیڈر کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں 1,00,000 دفعہ سوچے, کیونکہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کچھ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ونس یو گیٹ سکڈ ان, ویری ڈیفیکلٹ. اچھا ہم لوگ بھی عام طور پہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ جی آپ نے اسپاؤس ڈھونڈنا ہے, آپ نے شادی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بچوں کی تربیت کی بات ہے, اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا. بچوں کی تربیت میں جو سب سے پہلا پیرنٹنگ کا پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اچھے
شوہر یا بیوی کا انتخاب کریں. بالکل. کیونکہ دیکھیں آپ کے بچے جو ہے نا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. یا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ, وہ بچے تو ٹیکنیکلی آپ کے ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے ان کو کیسے ریز کیا, تم نے ان کو, کیونکہ دیکھیں بچے تو جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں نا, ہمارے سے حساب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اگر سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اسپاؤس سلیکشن میں کیا کیا, اگر وہ, اور میں ابھی تو صرف احمدی جماعت کی بات نہیں, ویسے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ باکردار ہے, اخلاق والا ہے, اللہ کو مانتا ہے, دین پر چلتا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں بڑی اہم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مطلب بجائے اس بات کے کہ بندہ کہ جی نہیں اس کا بیس میں ہی عقائد میں مسئلہ اتنا سیویئر ہے کہ وہ یہاں پہ یہ کرے گا, اور وہ اس بات کے اوپر قائم بھی ہے اور وہ اس کے اوپر یعنی رہنا بھی چاہتا ہے, تو سب سے پہلا تو فرکشن یہاں پہ آئے گا کہ آپ اپنے بچے ایک طرح پالنا چاہ رہے ہیں, یہ بندہ کسی اور طرح پالنا چاہ رہا ہے, اور سب سے بڑا کانفلکٹ یہاں پہ آتا ہے. سو آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسپاؤس سلیکشن کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جو بھی بندہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اس کا دین بھی دیکھا جاتا ہے. ایک عورت سے فار ایگزامپل آپ نکاح کرتے ہیں, اس کا مال, اس کی فیملی, اس کا حسب نسب وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کا دین ہے. یعنی دین اگر نہیں ہے تو پھر آپ پتہ نہیں کس طریقے سے بچوں کو ریز کریں گے اور آپ کیا کریں گے. اور دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی مولانا صاحب ہوں, ہم بات یہ ہے کہ وہ کم از کم بیسکس پہ تو ہو, دین کی بنیادی باتیں, یعنی اللہ کو اللہ مانتا ہو, اللہ کو یعنی وحدہ لا شریک مانتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہو, اپنے اعمال میں اپنے کردار میں ایک اچھا شریف انسان ہو. تو ہم کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے وہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا فلانا, وہ بات کی باتیں ہیں. مین چیز یہ کہ اس کی جو کور ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر میری بیٹی کا نکاح کسی یعنی بہت امیر آدمی سے ہو جو دین پر نہیں ہے, یا کوئی غلام ہو جو کہ دیندار ہے, تو میں غلام سے کروا دوں گا. ریزن بینگ کہ اگر وہ میری بیٹی سے پیار کرتا ہوگا تو اس پہ خوب نچھاور بھی کرے گا, اور اگر کبھی پیار نہیں بھی کرتا, کبھی پیار میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو کم از کم ظلم نہیں کرے گا اس کے ساتھ. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو بہت مالدار ہے, جب وہ پیار کرے گا تب تو نچھاور کر رہا ہوگا, لیکن جب پیار نہیں کرے گا تو اس پہ ظلم کرے گا, جبر کرے گا, اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کر سکتا ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر جب ہمارا اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اکثر اوقات یعنی ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوال آتا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم باقی مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اسپیس دے دیتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ظاہری بات ہے ہم کسی کے اوپر کوئی یعنی ایک جو ان کا وکٹم کارڈ بھی آپ نے بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے, ہماری جانوں کو خطرہ ہے. سوال یہ کیا جانوں کو خطرہ ہے, کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی کو اگر آپ نان مسلم سمجھتے ہو تو اس کو پکڑ کے اس کی گردنیں اڑانا شروع کر دو یا اس کو مارنا شروع کر دو؟ اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. دیکھیں اس میں تو ضیاء بھائی بالکل جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھیں یہ جو قانون کے اپنے ہاتھ میں لینا اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیر از نو سیکنڈ اوپینین. ٹھیک ہے جی, وہ تو جو اس ملک کا قانون ہے اس کے مطابق معاملات ہوں گے. سویلینز کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اسلام نے اختیار ہی نہیں دیا. یہ تو بات بالکل ادھر ہو گئی. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے نا ضیاء بھائی, ہم نے تینوں طرح کے کیسز دیکھے ہیں. یعنی جہاں پہ بیوی ادھر احمدیت کی طرف سے تھی, شوہر سنی تھا, وہاں بھی آپ والے مسائل پیدا ہوئے. جب اولاد ہوئی تو وہی اب یہ کدھر جائے گی, چونکہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک بڑا سٹرونگ سسٹم ہے, وہ آپ کو ایسے جکڑتا ہے نا کہ پھر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس میں سے نکل جائیں, لہٰذا آپ کو سٹیپ لینے سے پہلے یہ تمام باتیں سوچنی پڑیں گی. اچھا, اس کے بعد ہم نے زیادہ وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ ماں اور باپ دونوں ادھر کے ہی تھے, لیکن اب بچی یا بچہ وہ نکل چکے ہیں ذہنی طور پہ. خاص طور پہ مسئلہ بنتا ہے بچیوں کا, اور خاص طور پہ ان بچیوں کا جو بھی ان میریڈ ہے اور ڈیپینڈنٹ ہیں. مجھے ایک سسٹر نے فون کیا, اس نے کہا کہ اس طرح وہ ابراڈ رہتی ہے, اس نے کہا کہ میرے جو والد ہیں وہ تو کنفرم جماعت سے ہیں. وہ کہتی والدہ کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی وہ کہتی ہے میرے والد نے کہا ہے کہ I will not support you any further if you don't get sign the pledge in جماعت احمدیہ. اور وہ چونکہ بچی ماشاءاللہ درست عقائد پہ ہے اور پریکٹسنگ ہے, اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہیں نا وہاں پہ لوکل جو مسجد ہے, جو کمیونٹی ہے, اب وہاں پہ جا کے اپنی ساری بات فیس ٹو فیس رکھیں. اس میں تو کیا آن لائن آپ کتنی کو بات کسی کی جان سے سمجھ سکتے ہیں, تو میں کہا وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے. لیکن مثال اس لیے دی ہے, یہ والے کیسز بھی موجود ہیں. تو لہٰذا جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو کسی دنیاوی لالچ کے لیے, بھلے وہ لالچ کی خوبصورت اسپاؤس کا ہو, بھلے کسی اور طرح کے فائنینشیل آسپیکٹ کا ہو, لوگ بڑے اس میں نہ محتاط ہو کے چلیں, کیونکہ اپنی نسل کو اس طرح دھکیل دینا اس کا جواب کل آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ باہر لے جائیں گے, مجھے ایسے کر دیں گے. خدا کی قسم ادھر جا کے نا پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اگر تو ایک بندہ کنونس ہو کے قادیانی ہو گیا وہ تو دوسری بات ہے, لیکن اگر ایک بندے کے اندر تو ایمان تھا
لیکن اوپر اس نے وہ اس کے لیے سب کچھ کر لیا جس کے مینی کیسز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یا تو ساری زندگی وہ رہے گا ڈوئل پرسنالٹی, اور اس کے نتیجے میں ہر دن وہ اندر سے مرے گا, ٹھیک ہے, اور اگر چھوڑے گا تو پھر ویسے مرے گا, کیونکہ اسپاؤس اس کا جائے گا, بچے بھی اس کے جانے کے ہائی چانسز ہیں, تو پھر کیا کرے گا. لہٰذا پہلے سوچ لیں, کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو جتنی میں نے باتیں کی نا سر, یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں واقعی میں یہ بڑا آپ نے بہت کامن ایسے اسپیکٹس کو ریز کیا جو کہ واقعی میں ان کو بھی پتہ ہے, جماعت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں. امتیاز بھائی, آخر میں چاہوں گا کہ آپ مبارک ثانی کیس کے بارے میں بھی, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ کیس بہت اس کے بارے میں بہت بات ہوئی, کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی, ججمنٹس آئیں, یہاں پہ لوگ بہت اشتعال میں آئے, بہت سارے معاملات ہوئے. اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اصل میں یہ کیس کی کیا معاملات تھے اور اس کو آپ کس نگاہ میں دیکھتے ہیں. اصل میں نا ضیاء بھائی بات وہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جو ہمارے کچھ طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو مطلب آپ کیوں ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ ان کا مذہب ہے اس کی وہ پریکٹس کریں. بھائی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ایک مذہب ہے اس کی ہم پریکٹس کریں, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور تم نہیں ہو. اور دوسری بات, اگر وہ نہیں, ہم تو نہیں کہتے تم نہیں ہو, ہم تو یہ نہیں کہتے. بھائی آپ اگر نہیں کہتے پھر آپ بھی نہیں ہو. کیوں؟ دیکھیں جی, ایک شخص یعنی ان دس کیس مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اب دیکھیں اس کے نتیجے میں دو طبقات ہیں, ایک ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہے, ایک یہ ہے جو کہتے ہیں ہے. اب خود لوگ اپنی عقل سے سوچیں کہ ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہے, جو اس کو نبی مانے وہ بھی مسلمان, جو نہ مانے وہ بھی مسلمان. عقل اس بات کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی جی, ابسرڈ ہے نا. اچھا, دوسری آپ بات یہ دیکھیں کہ جو آپ نے کیس کی بات کی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کتابیں جو تحریری سے دیکھیں نا, اس پورے کیس کا جب دیا کہ فیصلہ بھی دیا گیا اس میں کوئی ریفرنس کو حوالہ کوٹ نہیں کیا گیا ہے. وہ اس لیے کوٹ نہیں ضیاء بھائی کیا گیا کہ ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی, اگر میں ایک بات آپ کہیں تو کوٹ کر دیتا ہوں اس میں سے, حضرت مریم سلام علیہا, ان کا جو ان کے بارے میں جو قرآن کی جو ہے نا مطلب سورہ مریم کی جو تفسیر ہے, میں اس میں سے آپ ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں. مرزا صاحب کا بیٹا جس کی وہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر دونوں اسی کی ہیں, سیکنڈ جو خلیفہ تھا مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا. اچھا, اس میں وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نا آپ کو مریم اسلام کی کہانی ایک قصے سے سمجھاتا ہوں. کہتا ہے جی کسی دور میں یوں ہوا کہ ایک مولوی صاحب تھے جی, وہ جو ہے نا بہت زیادہ کنجوس تھے, جو بھی ان کے گھر میں بیوی آتی تھی وہ خرچ نہیں کرتے تھے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر ایک بڑی شاطر عورت ان کے گھر میں آ گئی, اس نے کہا میں ان کو سبق سکھاؤں گی. تو اس نے کیا کیا کہ جناب ان کے نا اس نے سارے راز لے لیے کہ پیسے کہاں رکھتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے اس کو نا جنک فوڈ, یہ تفسیر سورہ مریم ہو رہی ہے سر, کہتا ہے جی کہ اس نے نا ان کو جنک فوڈ کھلانا شروع کیا مولوی صاحب کو, اس سے ان کا پیٹ بڑھ گیا. پھر کہتا ہے وہ روزانہ تیل لگا کے ان کے پیٹ کی مالش کرتی تھی, وہ پیٹ اور بڑھتا چلا گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو تو حمل ہو گیا ہے. تو وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے کہ کسی کو نہ بتانا, میری تو بدنامی ہو. یار کو جسٹ تھنک واٹس دس. اچھا, کہہ رہے وہ ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے جی کہ ایک دن پھر کیا کیا, اس خاتون نے اپنے ایک سہیلی کے ساتھ مل کے جب مولوی صاحب کے پیٹ کے اوپر وہ تیل کی مالش کی جا رہی تھی تو کسی کا ایک بچہ لا کے وہاں رکھ دیا, اور مولوی صاحب نے بچے کو جنم دے دیا. اب یہاں پہ دیکھیں پہلا گیپ تو یہ دیکھیں وہ پیٹ پھر کہاں گیا تھا اگر بچہ جنم دے دیا. چلے چھوڑ دو اس بات کو بھی آپ. انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا مولوی صاحب بڑے پریشان بڑے شرمندہ, کہتے ہیں ابھی کسی کو نہ بتا دینا کہ یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, لیکن اس سب کو اس نے بتا دیا چونکہ وہ مولوی کو بھگانا چاہتی تھی اور اس کے مال پہ قبضہ کرنا تھا. کہتا ہے وہ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے, پھر کئی سال تک وہ روح پوش رہے, کہیں پہ چلے گئے تاکہ میں کئی عرصے کے بعد جاؤں گا تو لوگوں کو بات بھول جائے گی. کہتا ہے جی کوئی کتنے سال کے بعد مولوی صاحب واپس آئے تو انہوں نے آ کے جناب نا اس گاؤں میں ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اس سے پوچھا کہ بیٹا وہ فلانے کا جو گھر ہے وہ کدھر, اپنا گھر جاننا تھا اس نے کہا جی کہ ہاں. اس نے کہا بیٹا فلانے کے بارے میں, کہتا وہ مجھے اتنا تو نہیں پتا لیکن اتنا یاد ہے کہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب یہ مولوی صاحب والا واقعہ ہوا تھا. تو وہ کہتا کہ مولوی صاحب یہ تھا کہ لوگ بھول چکے ہوں گے لیکن لوگوں کو تو بہت یاد تھی. یہاں پہ آ کے لنک کرتا ہے حضرت مریم السلام کے واقعے کو. الفاظ دیکھیں, کہتے ہیں یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ نعوذ باللہ من ذالک, کہتا ہے مریم تو بھاگی لیکن لوگوں نے ساری بات کو یاد رکھا اور آگے پھر وہ, یار یہ تفسیر ہے. اس طرح کی چیزیں یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے. میں کہتا ہوں حضرت کہ ان چیزوں کو بین کر کے ہم اس کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو فیور دے رہے ہیں.
اگر یہ چیزیں ایک کسی عام آدمی کے سامنے جائیں گی، جب وہ پڑھے گا وہ کچھ بھی کر گزرے گا. تو ان چیزوں کو جب بین کیا جاتا ہے، جب احمدیت کے لٹریچر کو، کتابوں کو بین کیا جاتا ہے، خدا کی قسم اصل بات حضرت یہ ہے کہ یہ ان کے فیور میں ہے. ورنہ لوگ جب اس کو پڑھ لیں گے تو ان کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے. لیکن اس کے پیش کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے، ہمیں ہمارا لٹریچر نہیں چاہ. بھائی تمہارے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سورہ مریم کی تفسیر جناب تفسیر کبیر میں کی گئی ہے. نہیں واقعی میں یہ بڑی ہی اپنے حیران کن بات بتائیے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس معاملے میں بڑا ایک تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اندر کیا ہے. بالکل یہی بات لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہر بندے کو پریچ کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہر بندے کو مذہب کی آزادی ہے، وہ جو مرضی کہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہو جی مذہب کی آزادی ہے، ایک جو آلریڈی فیتھ کے پریکٹس کرنے والے ہیں انہی کے مذہب کو اگر آپ گالیاں نکالیں، انہی کے رسولوں کی، میں تو اس کو سمجھوں گا یہ توہین ہے. اس میں سے توہین سے کم تو بات نہیں ہے. آپ جب انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیں گے تو کیسے کوئی انسان گالی برداشت کرتا ہے؟ سو آئی تھنک اس کو بین کرنے کے پیچھے، اور دیکھیں ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو خلاف آئین ہے. جب اور وہ بھی اس زمانے میں بنا جب ایک کہنے کو ایک سیکولر پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ اس ٹائم پہ موجود تھے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ہوا. یعنی یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی مولویوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے یہ کام کر دیا. یعنی اس ٹائم پر یہ چیز آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم آئین کو فالو کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی تو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے. ایسے ہی ریزن بینگ کہ آپ ایز چلیں مسلمان تو ابھی بات کی بات ہے نا، آپ تو پہلے تو اگر آپ ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ اس اسٹیٹ کو ہی نہیں مانتے، تو جو بندہ آئین کو ہی نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سو اکثر اوقات یہ بہت ساری چیزوں کو مکس بھی کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں جی روکا جا رہا ہے. یہ وہ اصل میں سمجھتا ہوں ہمارے آڈینس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی بات جب آپ اس کو خبر کو سنتے ہیں اس کو انالیسس کریں، اس کو ریسرچ کریں، اس پہ خود اپنی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے اصل مسئلہ کیا تھا. اور پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں کیوں اس کے پیچھے لوگوں اتنے اشتعال میں آئے، کیوں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی واقعی میں ہمارے جو عدالتی ہمارا نظام ہے اس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے. اچھا فائنلی جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی، اس میں ضیاء ایک بات ایڈ کر دوں میں، پلیز. دیکھیں ضیاء اس میں نا اگر لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے جو ہمارا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی ہم لوگ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ضیاء بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کچھ عقائد صرف کچھ ہم نے بیان کیے ہیں، ایک آئیڈیالوجی جو ان عقائد کی حامل ہے وہ اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ ہمیں ان عقائد کے ساتھ مسلمان مانو. اصل مسئلہ یہ ہے. اب ہمارا سوال اسی طبقے سے ہے کہ کیا آپ کے نزدیک ان کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ انبیاء کو اس طرح کی، وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ نعوذ باللہ کنجری سے تیل منوا رہے تھے. اب ان عقائد جو میں نے آپ کو دی مثال سورہ مریم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ہمیں ان عقائد کے ساتھ ہمیں آپ مسلمان مانو، اور نہ صرف مسلمان مانو بلکہ ہم ہی مسلمان ہیں، تم سارے مسلمان نہیں ہو. یہ ان کا مطالبہ ہے. ایک چیز اس کو یوں سمجھے لوگ. دوسری بات یہ ہے ضیاء بھائی، اگر 74 کی اسمبلی میں کچھ غیر قانونی کام ہوا تھا، اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ آج ان کے پاس ورلڈ وائڈ اتنی زیادہ اتھارٹیز ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کیس کیوں دائر نہیں کرتے کہ بھئی اس جو ہماری اسٹیٹ آف پاکستان ہے انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہمارا مقدمہ نہیں سنا گیا، جو بھی ہے کیس دائر کرو نا. ضیاء بھائی ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہوا تھا. اگر ان کا واقعتاً یہ دعویٰ ہے کہ فیصلہ غلط تھا، وہ کیس دائر کرے ہمارے خلاف، اس ملک کے خلاف. پھر پتہ چلے ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کیس دوبارہ بھی کھلانا فیصلہ پھر بھی یہی ہونا ہے. بے شک، کیونکہ حقیقت یہی ہے. صحیح بات. اصل میں وہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے، بلکہ کچھ چیزیں تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ چیزیں غائب بھی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے جو ریکارڈ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، اس میں سے کئی چیزوں کو غائب بھی کیا گیا، کئی چیزیں منع بھی کی جاتی ہیں، نہیں دیتے، اس میں بھی ایشوز ہیں. بہرحال لیکن ٹرانسکرپٹ پھر بھی وہ جو ابھی اویلیبل بھی ہے اس میں بھی آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. 3000 پیجز کی پوری دستاویز موجود ہے. تو وہ بلکہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے اس کو نکالا بھی، اس میں سے چیزیں پڑھی بھی اور جو ان کا جواب تھا اور وہ سارا کچھ تھا. اینڈ میں انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی ہم تو پھر آپ کو کافر ہی مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے آپ کو مسلمان. جس کے اوپر پھر فائنلی ہوا کہ جی بس اب تو بہت ہو گئی، اب ہمیں کافر کہہ دیا. تو پھر یہی وہ بات ہے. یہی بات لوگوں کو سمجھنی ہے اس پوائنٹ، تکفیر والے پوائنٹ کے اوپر، کہ اصل میں احمدیہ آئیڈیالوجی نے پوری امت کو کافر قرار دیا ہے. بالکل اصل بات یہ ہے. صحیح. اچھا اب لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ سن رہے ہیں ہماری باتیں اور ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، آپ ان کو کیا گائیڈنس دیں گے کہ وہ کہاں جائیں، کس سے رابطہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آسان نہیں ہے،
بہت مشکل ہے ٹو لیو یور فیتھ اینڈ کم ٹو اندر فیتھ اور اس سے نکلنا. آپ کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی آرگنائزیشن, کوئی ایسی جگہ جہاں وہ جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. جی اب اس میں نا یہ چیز ہے چونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو آڈینس ہے نا وہ گلوبل ہے, اس پلیٹ فارم پہ جو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس بات کو, تو میں یہ کہوں گا کہ اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. لیکن یہ بات میں بتا دوں آپ کے ادھر موجودگی میں کہ ہر ملک کے اندر ٹیمز موجود ہیں. اگر کوئی احمدی اس کو بات سمجھ آ گئی ہے, وہ اس کلٹ میں سے نکلنا چاہتا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عدنان رشید بھائی کے پلیٹ فارم پہ جائے, وہاں پہ ان کا ای میل ایڈریس ہے, ان سے رابطہ کر لے. ہمارا پلیٹ فارم ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز, اس نام سے موجود ہے, ٹویٹر پہ ہو, یوٹیوب پہ ہو, وہاں پہ ہمارے تمام کانٹیکٹ ڈیٹیل دی, ہم سے رابطہ کریں تاکہ جہاں پہ وہ ہوں گے نا ہم ان کو وہاں پہ جوڑیں گے متعلقہ لوگوں سے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس ٹرانزیشن میں, کیونکہ اٹس اے بگ ٹرانزیشن. جیسے آپ نے کہا کہ اس کلٹ میں سے نکل کے واپس امت کے اندر آنا, اٹس اے بگ ٹرانزیشن اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن دیٹ. لیکن انشاءاللہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ادارے ہر جگہ پہ الحمدللہ موجود ہیں. یو کانٹیکٹ اس, انشاءاللہ we'll get you in touch with you. اور دوسری بات یہ کر دوں گا اگر مجھے اس پہ اینڈ میں اس کو کرنا چاہیں ضیاء بھائی, کہ دیکھیں میری ایک درخواست ہے, کوئی احمدی جو ہمیں سنے نا, صرف ایک درخواست ہے یار, ایک دفعہ زندگی میں نا تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ حقائق واقعتاً وہ ہوں جو ہم بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک انہوں نے تحقیق نہیں کی ہوئی ہے تو وہ کس بنیاد پہ اعتماد سے ادھر بیٹھ سکتے ہیں. ایک نیریٹو ہم پیش کر رہے ہیں, ایک ان کی جماعت ان کو دے رہی ہے. زندگی میں ایک بار تحقیق کر لیں, ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, آپ کے پلیٹ فارم سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ود آل ریگارڈز. اور جتنی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے ان کو حوالہ جات چاہیے ہوں, کچھ چاہیے ہو, انشاءاللہ. بے شک, بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی, آپ نے بہت ہی زبردست ڈسکشن کی, کانورسیشن کی, اور یقیناً آئی تھنک جو بھی ہمارے ویورز لسنرز ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا. آخر میں اپنے ویورز اور لسنر سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آخرت کا معاملہ نا یہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے اکثر پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ نان مسلمس کو بھی ایڈریس کیا ہے, میں ان سے نارملی ایک سوال پوچھتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں ڈو یو بلیو ان ڈیتھ؟ وہ کہتے ہیں جی آف کورس وی بلیو ان ڈیتھ. میں کہتا ہوں کہ ڈو یو بلیو ان دا ہیئر آفٹر؟ وہ کہتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے نا ہر بندہ اپنی آخرت کا بتاتا ہے, اور جب وہ اپنی آخرت کا بتاتا ہے تو کوئی ری انکارنیشن کا تذکرہ کرتا ہے, کوئی جنت جہنم کا تذکرہ کرتا ہے. جو لوگ ابراہیمک فیتھس والے جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے سلوشنز بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے جنت میں جائیں گے اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. بالکل اسی طرح سے معاملہ ہمارے جو جماعت احمدیہ ہے اس کا اور مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہمارے جو اینڈ رزلٹ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ وہ جو وجہ ہے نا, ایک گروپ کہہ رہا ہے اس کو مانو گے تو جاؤ گے, اور ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ماننا. ظاہری بات ہے ہم سارے مل کر یہ کہیں گے نہیں جی ساری جنت میں جائیں گے, اس طرح ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت کا یہ قانون نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان پر, میں ہر مسلمان بھی نہیں کہہ رہا, ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ تحقیق تو ضرور کرے کہ اس کی آخرت کہاں پھنسی ہوئی ہے. آپ اتنا بڑا گیمبل کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کہتے ہو میں جس فیملی میں پیدا ہوا میں لگتا ہے بہترین سیلویشن کے ساتھ اور آخرت کی کنجیاں لے کر پیدا ہوں. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہو؟ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ تحقیق تو ضرور کرے کہ وہ جس فیتھ پر ہے کیا اس فیتھ کے اندر کوئی جان بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارا آج کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں. جو بھی بات یہاں پہ ہوئی ہے آپ خود سے اس کو فیکٹ چیک کریں, ہماری بات مت مانیں, جو ہم نے کہا آپ اس کو زیرو کر دیں, لیکن کم از کم جو باتیں ہوئی ہیں ان کو آپ ضرور اپنے طور پہ ریسرچ کریں. ہماری دعا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت پر لے کے جائے گا, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کال بائبل میں منسوب ہے کہ سیک دا ٹروتھ اینڈ اٹ ول سیٹ یو فری. بالکل اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم لے کر آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کر آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. آپ نے صرف وہ کوشش کرنی ہے, وہ ایفرٹ کرنا ہے, باقی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. تو بہت بہت شکریہ ونس اگین امتیاز بھائی, آپ یہاں پہ آئے, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ماشاءاللہ بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کی. آپ سب کو بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے شو دیکھا. انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.